التحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات بر محمد. آپ لوگ پہلی والی مجلس میں نہیں تھے نا، ہمیں سب نئے لوگ دکھ رہے ہیں، ہمیں تو ہم پھر دوسری پڑھ لیتے ہم تو. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے ولایت حسین ابن سید حسین اور امام بادی مرحومہ بنت صفدر حسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جو لوگ اس مجلس میں تھے کہ اکثر نہیں تھے ان سے معذرت کے ساتھ 1 منٹ میں ان کو سمجھا کے آگے بڑھ جائیں کہ اس سے پہلی والی مجلس تھی اور امام نے فرمایا لا یراک مولاک حیث نہاک، تمہارا اللہ تم کو وہاں نہ دیکھے جہاں سے منع کیا ہے. ولا یفقدک حیث امرک، اور جہاں غائب نہ ہو. مطلب یہ ہوا کہ واجب چھوٹنے 2 کام کر لے آدمی، مختصر عمل بھی ہے تو قابل قبول ہے، لیکن اگر آدمی اپنے آپ کو گناہ سے نہیں بچا پا رہا ہے، واجب پر عمل نہیں کر رہا ہے، تو اس کا مطلب اس کے اندر تقوی نہیں ہے. اور قرآن کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے. اب آپ چاہے جتنی بڑھیا مجلس پڑھتے ہوں وسیع صاحب، چاہے جتنی بڑھیا شاعری کرتے ہو آپ، چاہے جتنا جو ہے بڑھیا موٹا تبرک بانٹتے ہو آپ، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر گناہ سے اپنے کو نہیں بچاتے ہو اور واجب کے اوپر پابندی نہیں کرتے ہو. اس کی ہم آپ کو ایک بہت لطیف بات ہے، واقعہ ہے امام کے زمانے کا، لطیفہ بھی ہے. ایک حدیث سنی ہوگی بڑے بھائی آپ نے، انی تارکن فیکم الثقلین، ہے نا، میں تمہارے درمیان ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری اطرت. یہ اطرت اسی لیے پیغمبر چھوڑ کے گئے ہیں کہ بغیر اہل بیت کے قرآن سمجھ میں آئے گا نہیں، اور بغیر ان کے اگر تم سمجھنا بھی چاہو گے تو سوائے گمراہ ہونے کا کوئی نتیجہ. اب سنیے قصہ. آپ ایک صاحب تھے وسیع حسن کی طرح مجلس خوب پڑھتے تھے گھوم گھوم کر کے، اب بڑی واہ واہ صاحب ان کی، یہاں تک کہ لوگوں نے آ کے امام سے تعریف شروع کی. کیا پڑھتا ہے مولا، کیا فلو ہے اس کے اندر، کیا بات ہے. اتنا زیادہ لوگوں نے پھینکا کہ امام کو شوق ہوا بھئی سنیں ہم بھی یہ کیا پڑھتے ہیں. پیچھے جا کے اس طرح سے کوئی سمجھ نہ پائے کہ ہم بھی آئے ہیں. امام سنتے رہے، تقریر ختم ہو گئی. بات تو بھائی خوب بڑھیا،
بولتا بڑھیا ہے کیا، لیکن بولنا کمال تھوڑی، دیکھیں کرتے کیا ہے خان صاحب. اب امام جو ہے وہ اس کے پیچھے ہے، وہ اپنا، اس کو کیا پتا کہ میں واچ کیا جا رہا ہوں. ایک جگہ پہنچا، وہاں سے کچھ چوری کر لی. آگے پہنچے، وہاں سے کوئی ٹھیلے والا مثلاً جو ہے وہ اس کے یہاں سے 2 سیب جیب میں رکھ لیا. اور آگے پہنچے کسی بیکری والے کے یہاں سے ایک بریڈ کا پیکٹ رکھ لیا جیب میں، چلے جا رہے ہیں. پھر پہنچے، کچھ غریب لوگ ملے، ان کو سیب دے دیا، ان کو بریڈ دے دیا، ان کو کیلا دے دیا. بعض کتابوں میں 3 جگہ ہے، بعض کتابوں میں 4 چوریاں کی اس نے، ایک لائن ہے. اب امام نے اپنے کو ظاہر کیا، سامنے آئے، یہ کیا حرکت تھی تمہاری؟ وہاں سے تم نے یہ چرایا، وہاں سے یہ چرایا، وہاں سے یہ چرایا، اور پھر آگے غریبوں کی مدد کر رہے ہو. کہنے لگا آپ کون ہیں؟ آدمی جو اپنے کو بتا تو کسی سے بھی سوال ہو سکتا ہے نا. آپ کون ہیں؟ حضرت نے اپنا نام بتایا، جعفر ابن محمد. اچھا یہ دیکھیے، قرآن بغیر اہل بیت کے پڑھنے کا نتیجہ یہ ہونے جا رہا ہے. اچھا اپنے کو امام کہتے ہیں آپ، قرآن نہیں آتا آپ کو؟ العیاذ باللہ. یہ جملہ میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں، ہر جگہ دعا کیجئے، پڑھیے، محنت کیجئے، پڑھائی میں دل لگائیے، ہاں، لیکن یہ دعا کرتے رہیے اللہ سے کہ علم چاہے جتنا بڑھا دینا، مگر ہم کو اپنی اوقات میں رکھنا. آدمی جب اوقات بھولتا ہے نا تو اس طرح اعتراض کرتا ہے امام کے اوپر بھی. آپ کو قرآن نہیں آتا؟ العیاذ باللہ، معاذ اللہ. حضرت نے کہا بھیا کہاں قرآن میں اجازت ہے چوری کرنے کی؟ سوال ہوگا نہیں، آپ چوری کر رہے تھے. کہنے لگا چاہیے بتائیے قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اس کو ہم کتنا دیں گے؟ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلھا وہم لا یظلمون، اور جو ایک برائی کرے گا اس کو بس ایک سزا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا. اچھا آیت سے انکار تو نہیں کر سکتے آپ نا؟ امام نے کہا ہے، کہا تو پھر جوڑ لیجئے. میں نے 3 چوری کی، کتنا گناہ ہوا؟ 3 غریبوں کی مدد کی، کتنا ثواب ملا؟ 30. 3 مائنس کر دیجئے، 27 تو ہے نا میرے اکاؤنٹ میں، 27 پن تو ہے نا، 27 نیکیاں تو ہیں نا، 3 مائنس کر دیجئے. امام نے کہا یہ آیت تم کو دکھائی دی گئی اور وہ نہیں یاد ہے تم کو جہاں قرآن کہتا ہے ہم صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتے ہیں. جب آدمی نے گناہ کر لیا، چوری کر لی، تو تقویٰ ختم ہو گیا، اور جب تقویٰ ختم ہو گیا تو آپ کا کوئی عمل قابل قبول ہے ہی نہیں. تو 27 کہاں، نیکی کے معاملے میں 0، اکاؤنٹ میں 3 گنا لکھا ہے. صلوات بر محمد. تو یہ اتنی اہمیت ہے کہ اس تقوی کی ہم کو جو کرنا ہے. لیکن چلیے صاحب، اب دوسرا مرحلہ. بڑے مومن، کیا نام ہے آپ کا؟ ظاہر بھائی. بڑے مومن آدمی ہیں صاحب، بڑے اللہ والے ہیں، آج تک کوئی گناہ نہیں کیا. 35 سال کے، کئی سال کے ہوئے؟ 35 سال کے ہو گئے، آج تک نماز صبح قضا نہیں ہوئی، ایک روزہ نہیں چھوٹا، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے. کہ ہو گئے پاس؟ پپو پاس ہو گیا؟ جواب نہ. تقوی ضروری ہے، بغیر تقوی کے کچھ قبول. ان کے اندر تقوی ہے، ہو گیا کام. کہ نہ، اکیلا تقوی بھی انف نہیں ہے. لو اب کیا ہوگا؟ کہ آپ گناہ مت کیجئے، آپ سے واجب کوئی نہ چھوٹے، لیکن اللہ نے کہا کونوا مع الصادقین، ان کے ساتھ رہو گے تب تمہارا تقوی قابل قبول ہے. صلوات. اب آئیے، اب یہ کون ہے؟ اب یہ صادقین کون ہے؟ کیا نام ہے آپ کا سر؟ جھوٹ تو بولتے نہیں آپ ماشاءاللہ. اور تم بیٹا جھوٹ تو بولتے نہیں الحمدللہ. آپ سر جھوٹ بولتے نہیں، تو ہم آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. آپ ان کو 3 آدمی کو پکڑ لیجئے، آپ ان کو 4 آدمی کو پکڑ لیجئے سچوں کے ساتھ. کہنے لگے یار یہ اسلام ہو جائے گا، کرم کلہ ہو جائے گا، یہ کیا ہے؟
کبھی قرآن ہی تو کہہ رہا ہے نا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو ہم یہ سچے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہیں، آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ کہ آپ سے نہیں طے ہوگا سچے کون ہیں، وہ بھی ہم ہی بتائیں گے کہ سچے کون ہیں، صلوات ہم بتائیں گے، آپ کے کہنے سے نہیں ہوگا۔ کہ مطلب اب 1 منٹ میں سن لیجئے، اللہ بتاتا ہے اور قرآن میں ایسا نہیں ہے۔ قرآن کی تفسیر مختلف طریقوں سے ہوتی ہے، ایک ہے روایت کے ذریعے، ہے نا، احادیث کے ذریعے، یہ آیت ہے، یہ حدیث رکھ دی، بات واضح، صراط الذین انعمت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، حدیث آ گئی، مغضوب سے مراد یہود، ضالین سے مراد نصارہ، دیٹس آل، ہو گیا۔ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ادبی اعتبار سے اس لفظ کو کہاں کہاں کیسے استعمال کیا جاتا ہے، اگر یوں استعمال ہو تو کیا معنی ہے، وہ ایک ادبی تفسیر ہو گئی۔ ایک تفسیر ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن خود ایک دوسری آیت کی تفسیر کرتا ہے۔ ایک آیت یہاں ہے، ہمارے بھیجے میں نہیں آ رہی ہے، پریشان ہے، دوسری آیت وہاں سے اٹھا کے لائے، ملا کے پڑھ لے، ایک دم پانی۔ مثلا قرآن میں ایک آیت بتا دیے مطلب تو ہم جانیں، لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن میں کوئی چھو نہیں سکتا سوائے پاک لوگوں کے۔ تو جو ڈنمارک میں قرآن جلا رہا ہے وہ پاک ہے؟ بولا جائے، پکڑے یا نہیں پکڑے ہیں، چھوا نہیں چھوا اس نے، یہ کیا ہوا؟ ہم تو دیکھ رہے ہیں 50 لوگ قرآن اٹھا رہے ہیں، چھو رہے ہیں، ہمارے ہی یہاں غسل کرنے کا طریقہ نہیں ہے، قرآن لیے گھوم رہے ہیں، تو نجس لوگ قرآن اٹھا رہے ہیں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ آج تک سنا وہ پتھر ہو گیا، وہ فلاں ہو گیا، کہا یار مس کا مطلب ہے نہیں سمجھے تم، ہم نے کہا آپ سمجھا دیے کیا ہے، کہ یہ ہمارے اردو، ارے صاحب بہت اونچی چیز ہے، ان تک پہنچنا کوئی کھیل نہیں ہے، ہوگا نہیں ہوگا، کہ یہاں بھی مطلب وہی ہے کہ قرآن کے مسائل اتنے اونچے ہیں، بلند ہیں، لا یمسہ، کوئی پہنچ نہیں سکتا وہاں تک، یعنی قرآن کا صحیح مطلب، میں نے کہا چلو یہی مان لو، پاک لوگ سمجھ لیں گے نا مطلب، چلیے صاحب سمندر میں غوطہ کر کے آتے ہیں، 4 مرتبہ نہا کے آتے ہیں، بیٹھیے قرآن پڑھیے، سمجھ میں آ جائے گا آپ کے، پاک تو ہیں آپ، ہے نا، پاک تو ہیں آپ، 8 بار نہا کے آئے ہیں، اب کیا ہوا؟ لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو کوئی سمجھ نہیں سکتا سوائے پاک لوگوں کے، تو ہم تو پاک ہیں صاحب، نہیں سمجھ میں آ رہا کیا کریں؟ کہ تم جس کو پاک کہتے ہو وہ پاک مراد تھوڑی ہے، کہ تب کون پاک؟ اب ہم ٹینشن میں ہیں، لا یمسہ الا المطہرون، لا یمسہ، یار کیا مطلب اس کا ہے، کیا مطلب اس کا ہے؟ تب تک ادھر سے ایک آیت آئی، دونوں کو ملا کے پڑھا، ایک دم پانی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا یمسہ الا المطہرون انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، جب دونوں ملا کے پڑھا سمجھ میں آیا قرآن کا صحیح مطلب سوائے اہل بیت کے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ صلوات، واضح ہو گئی بات نا، ایک دم کنفرم۔ ویس ویسے ہی یہاں ہے، قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے کون ہیں؟ ہمارے آپ پہ کہنے سے سچے نہیں ہوں گے، جیسے وہاں ہمارے آپ پہ کہنے سے کوئی پاک نہیں کہا جا سکتا وہ والا، ویسے ہمارے کہنے سے کوئی سچا نہیں ہوگا، اس لیے کہ چاہے جتنا بڑا سچا ہو کہیں نہ کہیں تو غچہ ہے نا، وہ جس کو سچا کہے، کہ اب کیسے پتہ چلے کہ سچے ہیں کون؟ کہ اب قرآن ہی تب بتائے گا کہ سچے کون ہیں۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، قرآن نازل ہونے کے بعد بھی اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں کٹ حجتی کرتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ اب آؤ ہو جائے، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، ان سے کہو تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنی جانوں کو لاؤ ہم اپنی جانوں کو لاؤ، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر مباہلہ کر لیتے ہیں۔ مباہلے میں کیا ہوتا ہے
ایک دوسرے کے لیے بد دعا کرنا یہ مباہلہ ہے. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، تو جو جھوٹا اس پر چلو اللہ کی لعنت کی جائے. تو اب یہاں میدان میں ہونا کیا ہے؟ سچ اور جھوٹ کا فیصلہ آج ہونا ہے. جھوٹوں پر لعنت ہونی ہے. تو اب جو ٹکا رہ جائے وہ سچا، جو میدان چھوڑ دے وہ. تو کتنے لوگوں کو لانے کی بات ہے؟ ابناءنا، اپنے بیٹوں کو، ہم اپنے بیٹوں کو. دیکھیے ہر لینگویج کا اپنا الگ الگ قانون ہے. انگلش میں پلیورل کتنے پر کم سے کم بولا جا سکتا ہے؟ 2 پر. فارسی میں 2 پر. اردو میں 2 پر. عربی میں نہ، کم سے کم 3 ہونا چاہیے. 2 کے لیے الگ یوز ہوتا ہے جو ہے 2 بچن، جس کو تثنیہ کہتے ہیں. ابنا کیا ہے؟ بہو بچن ہے. تو کم سے کم کتنا ہونا چاہیے؟ 3. نساء بھی عورتیں بہو بچن ہے، کم از کم کتنا ہونا چاہیے؟ 3. لے کتنے کو گئے رسول اللہ؟ ابنا میں 2، امام حسن اور امام حسین. نساء میں 1، صرف جناب فاطمہ. تو اللہ کو تو پتہ ہے نا کئی آدمیوں کو جانا ہے. ہم اگر سنگلر کی جگہ پلیورل اور پلیورل کی جگہ سنگلر یوز کریں تو آپ کہیں گے یار مولانا کو بولنا نہیں آتا. قرآن میں جا رہے ہیں صاحب 2 تثنیہ، صیغہ آ رہا ہے پلیورل کا جمع. جا رہی ہیں 1 فاطمہ، صیغہ آ رہا ہے کیا؟ پلیورل. 1 جان لے کے جا رہے ہیں، صیغہ آ رہا ہے جمع کا. یہ کیوں؟ کہ قرآن سمجھنے کی کوشش کرو. اگر ہم 2 اور 1 کی بات کر لیتے ہیں نا تو دنیا بھر کا بوالا ہوتا. زید کو اولاد سے کم تھوڑی سمجھتے تھے، پالا تھا رسول اللہ نے، وہ اولاد تھے، مگر وہاں 2 ہی کی بات ہی تھی تو مجبوری تھی رسول اللہ کے ساتھ بھی، ورنہ حسن حسین سے کم تھوڑی زید کو سمجھتے تھے. کہ بھیا ہم جمع کا صیغہ یوز کر لیتے ہیں، جس کو چاہیے لے جائیے. کتنے گئے؟ 2. پھر ادھر وہاں تو 1. اصل میں چکر یہ ہے نا کہ وہ ظاہر زیادہ پیغمبر ان کو بہت مانتے تھے، ان کو بہت مانتے تھے، ان کو بہت مانتے تھے. اور جو کمال یہ ہے، بیٹا کہا گیا، بیٹی نہیں کہا گیا، عورت کہا گیا تاکہ اور بھی میدان صاف رہے جس کو چاہیے. اور پلیورل کیوں؟ تاکہ کل وہاں قرآن کی بات تھی، وہ 1 ہی لانے کی بات تھی، وہ بھی بیٹی لانے کی بات تھی. ورنہ رسول اللہ ان کو بھی بہت چاہتے تھے، ان کو بھی بہت چاہتے تھے. قرآن نے کہا نساءنا، عورتوں کو لاؤ. کوئی پابندی نہیں ہے، یہ صرف اسی لیے تاکہ اہل بیت کی عظمت کا اعلان ہو سکے. عورتوں میں اگر کوئی بھی فاطمہ کے برابر ہوتا تو جاتا، بچوں میں حسنین کے برابر کوئی ہوتا تو جاتا. جان صرف علی ہے رسول اللہ کی، ورنہ اگر کوئی دوسری جان ہوتا تو جاتا. صلوات بر محمد و آل. ہو گئی بات. فنجعل لعنت اللہ علی بولیے کاذبین. کہیے اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنی عورتوں کو، اپنی عورتوں، تم اپنے جانوں کو، اپنی جانوں. اور جو جھوٹے ہیں اس پر اللہ کی لعنت ہو. اب طے ہو گیا نا. دیکھیے بہت سی آیتیں وہ ہوتی ہیں جن کی تفسیر میں آپ کو اس کتاب میں کچھ ملے گا، اس کتاب میں کچھ ملے گا، حنفیوں کے ہاں کچھ ملے گا، بریلیوں کے ہاں کچھ ملے گا، شیعوں کے ہاں کچھ ملے گا، ہے نا، اپنے اپنے حساب سے. لیکن یہ وہ آیت ہے کہ جس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے. سب کے ہاں ایک ہی بات ہے کہ رسول اللہ 4 آدمی لے کے گئے، 5واں کوئی نہیں تھا. جناب فاطمہ مولائے کائنات، امام حسن، امام حسین، کوئی اختلاف نہیں ہے. اور اب وہاں گئے تو کیا ہوا؟ بولیے ہوا کیا؟ اور یہ باپ رے باپ، نکل لو بھیا. تو ایسے ایسے لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ اشارہ کر دیں پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے، ہے نا، یہی ہوا نا. تو وہ پیچھے ہٹ گئے، بچا کون؟ ادھر والے. طے کیا تھا کہ جھوٹوں پر لعنت کی جائے گی. تو جو جمے وہ سچا، جو میدان چھوڑ دے وہ جھوٹا. جمے کون؟ جس کو پیغمبر لے کے آئے تھے. پیغمبر کتنے لوگوں کو لائے تھے؟ امام حسن، حسین و علی و فاطمہ.
ہے نا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب جب دونوں ملا کے پڑھیے گا تو مطلب ایک دم صاف ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الحسن، کونوا مع الحسین، کونوا مع فاطمہ، کونوا مع علی، صلوات ان کے ساتھ ہو جاؤ. ایک دم صاف کہہ سکتے ہیں نا، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو، حسن کے ساتھ ہو جاؤ، حسین کے ساتھ ہو جاؤ، علی کے ساتھ ہو جاؤ، فاطمہ کے ساتھ ہو جاؤ. اس لیے کہ قرآن کی نظر میں یہ ہیں سچے. اور ایک فرق سنا دینا ہمارے سچوں میں اور قرآن کے سچوں میں. قرآن نے یوسف کو کہا صدیق. کیا کہا ہے؟ یوسف علیہ السلام کو قرآن نے کیا کہا ہے؟ بولیے. صدیق ہے. یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات، تو قرآن نے کہا صدیق. کس موقع پہ کہا وہ بھی سن لیجئے. تو دیکھیے آدمی کتنا بھی شریف ہو، جس کو آپ سے تپنا ہے وہ تپے گا، اس کا کوئی علاج باس ہے وہ نہیں. آپ چاہے جتنے شریف بن جائیے، مگر مجھ کو آپ سے تپن ہے تو ہے، آپ اس کا علاج نہیں کر سکتے. کیا شریف لوگوں سے لوگ نہیں تپتے؟ اپنے علاقے میں دیکھ لیجیے اچھے لوگوں سے بھی لوگ تپتے ہیں. تو جیل میں جناب یوسف نے اپنی حرکتوں سے سب کا دل موہ لیا، مگر ایک آدھ تھے کہ وہ اسی پہ تپے ہوئے کہ یار ان سے سب محبت کیوں کرتے ہیں. ایک چیز یہ بھی مصیبت ہو جاتی ہے. تو ایک آدمی آیا، اس نے کہا جناب یوسف سے کہ صاحب آپ بہت آدمی بڑھیا لگتے ہیں، ہم نے ایک خواب دیکھا ہے، تعبیر بتا دیجئے گا. تو جناب یوسف نے کہا بولو. تو اس نے کہا کہ صاحب ہم نے خواب دیکھا انی اعصر خمرا، میں نے خواب دیکھا شراب نچوڑ رہا ہوں، یعنی انگور نچوڑ رہا ہوں. جناب یوسف نے کہا اچھا وہ پہلے سے ساقی تھا بادشاہ کا، وہ ایک سازش کے تحت بیچارہ جو ہے وہ پکڑا گیا تو جیل چلا گیا تھا. جناب یوسف نے کہا سارا الزام ختم ہو جائے گا اور تم دوبارہ سے ساقی بن جاؤ گے. وہ تبتا تھا دوسرا والا. ہمارے بتائیے آپ کہ بولو تمہارا کیا ہے؟ کہا ہم نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سر کے اوپر کوئی برتن ہے، دوری ووری ٹائپ کی، کیا کہتے ہیں اس کو، اس میں روٹیاں رکھی ہیں، تاکل الطیر من، اس سے پرندے کھا رہے ہیں نکال نکال کے. یوسف نے کہا یار اس کی تعبیر تو یہ ہے کہ تم کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا، تمہاری کھوپڑی پرندے نوچیں گے. ان سے ملیے، تعبیر بتانے آئے ہیں، ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے نا. جناب یوسف نے کہا دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، اب تو دونوں نے جو پوچھا ہے وہ ہو کے رہے گا. صلوات بر محمد. قضی الامر، اب تو فیصلہ ہو گیا، جو صاحب نے کہہ دیا وہ ہوگا. اب سمجھے قرآن صدیق کس کو کہتا ہے؟ سچے کو نہیں کہتا. ہم لوگ جو ہو چکا اس کو بولیں تو سچے کہلائیں گے. قرآن کی نظر میں نہ، جو کہہ دیں وہ ہو جائے، ان کے ساتھ ہو جاؤ. اور پھر اس اعتبار سے اگر دیکھو گے نا تو چاہے جتنا بڑا سچا ہو کائنات میں، کسی کی زبان میں وہ اثر نہیں ہے کہ جو کہہ دے وہ ہو جائے. اگر ہے تو یا تو ان 4 افراد میں ہے اور یا ان کے بچوں میں ہے. کہہ دیا کہ درزی آئے گا تو آئے گا، صلوات ہے نا، کہہ دیا تو آئے گا. بلکہ یہی نہیں، ارے بڑی مزیدار بات آ گئی دماغ میں سن. خود تو خود آپ کے اندر چاہیں تو وہ کمال پیدا کر سکتے ہیں. یہ اب وہ کب چاہیں گے اس کی الگ بات ہے. تقوی اختیار کرو، گناہ نہ کرو، یہ کرو، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن ان کو اتنا ہے کہ یہ چاہیں تو آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں. سناؤ، صلوات پڑھیے، سن لیجیے. ظاہراً جناب مقداد انہوں نے کسی سے کچھ قرضہ لے لیا، ٹائم پہ نہیں دے پائے.
कोरोना हो गया, हम खुद ही फंसे थे 50,000 लेके एक बेचारे का, अब कोरोना हो गया कहाँ से दें, तनख्वाह भी नहीं आ रही थी। तो ऐसे हालात आदमी के हो जाते हैं। एक दिन उसने पकड़ लिया यहूदी ने, बाज दे दो मिक़दाद भाई, ठीक नहीं बहुत यार मुद्दत हो गई, बेचारे के पास है ही नहीं, क्या करें। तब तक उधर से मौला और मौला घूम गए, क्या बात, तो मौला ये जो है वो बहुत परेशान किए, इसका पैसा है मेरा। तो मौला ने सोचा कि अरे भाई, मिक़दाद ने कहा ए मौला, ये बहुत बड़ा मोमिन और शिया नहीं है राय बरेली का कि आप कह देंगे और मान जाएगा। हमने सिफारिश के लिए कहा भी नहीं है कि मोहलत दे देगा, तब कहा आपके इख्तियार में कायनात है, आपके इख्तियार में दुनिया है, मैं सिफारिश नहीं, बहुत हो गया, बहुत झेल चुका, मौला आज कर्ज अदा होना चाहिए, और आप चाहें तो हो सकता है। कहा ठीक है, उठा लो, ये जो पत्थर कंकड़ पड़े हैं उठा लो, दे दो उसको, हो जाएगा। खुद नहीं किया, चाहे कर सकते थे ना, चले गए। अब उठाया भाई मिक़दाद साहब ने एक पत्थर, अली की बरकत से वो क्या हो गया, सोना। तो पत्थर जब सोना का तो वैसे ही वेट है ना। तो आपने कौन सी हमारे साथ मुरव्वत की, हम कुल थमा दें आपको, कौन सी मुरव्वत की भाई आपने कि हम आपको सब थमा दें। कहने लगा अब बताओ यार, तुम्हारा इतना था तो कितना बनता है सोने में अगर देखा जाए। उसने कहा 20 तोला, 20 मिसकाल। कैसे दें, सोनार तो है नहीं। कहने लगे पालने वाले, उसी अली का वास्ता जिसके सदक़े में तूने पत्थर को सोना बनाया, इतना नरम कर दे कि मैं हथवे से नोच के इसका 20 मिसकाल दे दूं। मोम की तरह नरम हो गया। 20 मिसकाल अंदाजे से निकाला, का ये लो, अब बताइए जो बचा है क्या होगा, जो बचा है क्या होगा। अरे उसको ले जाके रखेंगे हम, मोजिज़े का सोना है, मौला की बरकत का है। ऐसे लोगों को इख्तियार नहीं मिलता, ऐसे लोगों को इख्तियार नहीं मिलता। अब जानते हैं क्या हुआ, बचा हुआ सोना लिया मिक़दाद ने, फरमाते खुदा ये माल तुझसे दूर करता है, ये दौलत तुझसे दूर करती है, ये इख्तिदार तुझे उसी अली का वास्ता है जिसकी वजह से तूने पत्थर को सोना बनाया था, फिर बदल दे इसको पत्थर में। फेंका, आगे बढ़ गए। अपने को इतना बुलंद करो, अली चाहेंगे तो तुम पत्थर को सोने में तब्दील कर सकते हो। सलवात बस। अब एक सवाल यहाँ, बोर तो नहीं हो रहा है ना, 11:05 हो गया। एक सवाल यहाँ है, इतना मर्तबा इनका हो गया तो हम भी करें नमाज रोज़ा, हम नहीं हो सकते अली हैं? बोलिए, ये खन्नास दिमाग में ना आए। क्यों? इसलिए कि अल्लाह जिसको अता करता है ज़र्फ देख के अता करता है। एक इसी में किस्सा सुन लीजिए और मजलिस तमाम। सलवात बर मोहम्मद। इसमें आज़म क्या है? इसमें आज़म जो है अगर किसी के पास है ना, तो जो चाहे कर सकता है, कुन फयकून, इसमें आज़म वाला। तो छठे इमाम का ज़माना है। एक आदमी आया, कहने लगा मौला आपको तो अल्लाह ने सब कुछ इख्तियार दे रखा है, इसमें आज़म चाहिए, इसमें आज़म चाहिए जी। का ठीक, कल आना, लेकिन उससे पहले काम करना है। जी मौला क्या? का फला जगह चले जाना, वहाँ एक पुल है। तो आदमी तो इतनी जगह लिए है, लकड़ी मिलके इतना हो गया। तो आदमी तो इतनी जगह लिए है, लकड़ी मिलके इतना हो गया। अजब, हर ज़माने में बदमाश लोग होते हैं। कमाता बाप है, मेहनत करता बाप है, नक्शेबाजी हम लोग करते हैं। देखा है नहीं देखा है? एक पैर ऊपर मोटरसाइकिल, अरे वो चक्का, एक चक्का ऊपर करके चले जा रहे हैं, मालूम है साहब वो कार मिली है, ऐसे नचा रहे हैं, वैसे नचा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि पुराने ज़माने में सब हरकतें नहीं होती थी, जो चीज़ थी उसके साथ होती थी।
آج موٹر سائیکل کے ساتھ ہوتی ہے, کار کے ساتھ ہوتی ہے, جہاز کے ساتھ ہوتی ہے, کل گھوڑوں کے ساتھ ہوتا تھا, گدھوں کے ساتھ ہوتا تھا, 3 پیر پہ چلا رہے ہیں, نچا کے چلا رہے ہیں, سب ایک سے ایک ترکیبیں تھیں. سمجھ گیا؟ تو وہ بیچارے اکرام صاحب وہ گٹھر لادے ہوئے, اب تھوڑا سا لکڑی کی وجہ سے چوڑا ہو گیا, وہ پل تھا پتلا, دوسرا آدمی گزر ہی نہیں سکتا. پیچھے سے ایک لونڈا آ گیا ان کی طرح گھوڑا لے کے, جری بھائی کی طرح. اب گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو نواب صاحب تو آئی ہیں. ابھی سناتا ہوں, جب آدمی جو ہے وہ وزنی ہوتا ہے نا, ایک قصہ گھوڑے کا اور سن لیے تب یہ گھوڑا سناتا ہوں. صلوات کسی کو پریشان کر کے بڑے نہیں بن پاؤ گے, سمجھے آپ؟ امام حسین گزر رہے تھے گھوڑے پر, امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے گزر رہے تھے. کچھ فقیر لوگ تھے کہیں سے مانگ جانچ کے لائے تھے, اور وہ بیٹھے تھے اپنا جو ہے وہ امام, آئیے آئیے مولا بسم اللہ. گھوڑے پہ تھے امام حسین. جانتے ہیں کیا کہتے ہوئے اترے؟ اللہ گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ کہہ کے گھوڑے سے اترے, وہیں زمین پہ ان کے ساتھ بیٹھ گئے. 2 لقمہ کھایا, کہا ہم نے تمہاری دعوت قبول کی جی, اب چلو ہمارے ساتھ ہمارے یہاں گھر. تو جو بڑا ہوتا ہے نا, اس طرح کی نقشے بازیاں کرتا ہے, کر کوئی سمجھ جاؤ کہ یا تو نیا پیسے والا ہے یا دماغ سے اوپر کا خالی ہے حصہ اس کا. صلوات بر محمد, ورنہ گمبھیر آدمی ایسی حرکت نہیں کرے گا. اور اسی لیے جناب لقمان نے اپنے لڑکے سے کہا بھی تھا, بابو 3 کام مت کرنا. نمبر 1, پولیس والوں سے دوستی مت کرنا. نمبر 2, کبھی جو ہے وہ بیوی کو اپنا راز مت بتانا. نمبر 3, نو دولتیے سے کبھی قرضہ مت لینا. صلوات برباد ہوتا ہے. بہرحال تو اب اکرام صاحب بیچارے لکڑی لیے جا رہے ہیں, پتلا سا پل, اور یہ صاحب لونڈا گھوڑے والا نقشے باز. نکلے کیسے؟ بڈھے آدمی دھیرے دھیرے چلیں گے تو پہلے کہاں ہٹ کے چلا جائے, دوڑ کے بعد تھوڑی جائے گا. تو پہلے تو جو ہے وہ مارا ایک دھکا, وہ بیچارے اکرام چچا گر پڑے, لکڑی وکڑی سب پھیل گئی. تو راستہ بن گیا, قریب پہنچے, 1 لات اس نے اسی گھوڑے سے اکرام چا کو مارا. اکرام چا بھی جو ہے 3 دفعہ انہوں نے وہ کیا, وہ چلا گیا. یہ صاحب جو اس میں اعظم چاہ رہے تھے, امام نے کہا جا کے دیکھو, دیکھ کے آ کے بتاؤ. گئے, کہنے کیا ہوا, کیا دیکھا؟ انہوں نے پورا قصہ سنایا. کہ یہ بتاؤ, اگر تمہارے پاس اختیار ہوتا, اس میں اعظم تمہارے پاس ہوتا, تو تم اس لونڈے کے ساتھ کیا کرتے جو گھوڑے والا تھا؟ کہنے کہ مولا اس کی تو ہے نا, اور یہ کر دیتے وہ کر دیتے. کہ تمہارے ساتھ نہیں ہوا کچھ نا, خالی دیکھ کے تم کو اتنا غصہ آ رہا ہے کہ مت ڈالتے ہو, یہ کرتے وہ کرتے. جانتے ہو بڈھا کون تھا اکرام کا؟ کون کہ وہ ہمارا شیعہ تھا, اور اس کے پاس اسم اعظم تھا. وہ جو چاہتا اس گھوڑے والے لونڈے کا کر سکتا تھا. اللہ ظرف دیکھ کے عطا کرتا, سب کو عطا نہیں ہوتا. آج سمجھے ہوگا, صلوات بر محمد وال, ظرف دیکھ کے. اور یہی وجہ ہے, بس آ گیا لائن پر, یہی وجہ ہے کہ جو اہل بیت کے اندر جو ہے نا وہ ظرف ایسا ہے, تب اللہ نے ان کو عطا کیا ہے, ورنہ یہ جو چاہیں کر سکتے ہیں. ایک مثال ہم نے آپ کو دے دی کہ مقداد سے کہا ہو گیا کام, ہے نا. اور یہ ایک مولا کی بات, وہی علیہ السلام کا حال ہے نا. وہ ٹیں کر رہے تھے, امام نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی یار, مردوں میں کھڑی ہو. وہ کھڑا تھا, کھڑی ہو گیا. یہ سنا نہیں سنا؟ اور وہ امام نے بہت سمجھایا. کس کو؟ ابن سعد کو. ارے صاحب ایسا ہے تو ویسا, اچھا جو بھی ہے ہم کر دیں گے. جو لاسٹ میٹنگ ہوئی ہے اور میرے بچوں کا, ان کی بھی ذمہ داری میری ہے, تو یہ ہو جائے گا صاحب کا. وہ بھی میں جتنا کہا سب امام مانتے گئے. انہوں نے کہا صاحب مگر کچھ ہے, مگر رائے کا گیہوں
وہ بڑی دیرینہ خواہش ہے. حضرت اٹھے, کہا جاؤ, جو بھی نہیں ملے گا رائے کا تم کو. اور ہوا وہی کہ رائے کی حکومت نہیں پا سکا اور مار دیا گیا. یہ ان لوگوں کا اختیار ہے, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کیسا ظرف ہے ان کا. آخری بات ابھی میں نے عرض کیا نا, قافلہ شام میں داخل ہوا, ظرف ملاحظہ کیجئے, جو چاہتے کر سکتے تھے. یہ کون؟ دین علیہ السلام. ٹائم آپ کا ضائع کروں, آپ کو پتا ہے شام میں داخل ہوا. جیسے اعوذ باللہ معاذ اللہ, جو بدتمیزیاں کی ہیں نا ان لوگوں نے اہل بیت کے ساتھ, 1 منٹ نہ لگتا پتھر ہو جاتے ہے نا. سنیے ایک اور مجلس تمام. ایک بوڑھا آدمی آیا امام کی خدمت میں, بوڑھا آدمی آیا, میری تو ہمت نہیں پڑ رہی کہ میں دہراؤں کیسے. بوڑھا آدمی آیا, آ کے امام کے ناکے کے پاس کہتا اللہ کی حمد جس نے امیر المؤمنین یزید لعنت اللہ علیہ, اب آپ کہیے نا لعنت اللہ علیہ, اللہ کی حمد جس نے یزید کو فتح و نصرت عطا کی اور تم لوگوں کا جھوٹ ظاہر کیا. یہ اس سے بڑی بدتمیزی ہو گئی نا. امام اسی ود فلی ریسپیکٹ, ظرف اس کا نام ہے. قرآن پڑھا ہے آپ نے ریسپیکٹ کے ساتھ, ایسا دشمن اس کے باوجود ظرف اس کا نام. هل قرأت القرآن یا شیخ, قرآن پڑھا ہے؟ قال الشیخ نعم, ہاں صاحب پڑھا. هل قرأت هذه الآية واعلموا انما غنمتم من شيء فلله خمسه وللرسول ولذي القربى, جو بھی تم کو مال غنیمت ملے اس میں خمس ہے اللہ کے لیے, رسول اللہ کے لیے اور قربا کے لیے. قال الشیخ نعم, ہاں صاحب پڑھا تو ہے. کہ فنحن القربا یا شیخ, بزرگوار وہ قربا ہم ہیں. هل قرأت هذه الآية وآت ذا القربى حقه, قربا کو ان کا حق دے دیجئے, پڑھا ہے؟ کہا ہاں. فرمایا وہ قربا ہم ہیں. هل قرأت هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى, پڑھا ہے؟ کہا جی. کہ وہ قربا ہم ہیں. هل قرأت هذه الآية انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال الشيخ نعم, ہاں. کہ وہ اہل بیت ہم ہیں جس کی طہارت کا اعلان قرآن کر رہا ہے. آپ صاحب وہ تو ہکا بکا, ارے ہم ان کو کیا پک رہے ہیں, یہ آئیں کیا. اب وہ خود جو ہے وہ تھوڑا کنفیوز ہو گیا. میں نے صحیح سنا, یہ صحیح کہہ رہے ہیں, اس لیے کہ دشمن نہیں تھا, رانگ فیڈنگ تھی, ہے نا. ہم نے جو سنا وہ صحیح ہے, یہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح. یار یہ کیا ہوا, اگر یہ صحیح تب تو ہم بہت بڑا لاس ہو جائے. آیا کہتا قسم کھائیے آپ لوگ وہی ہیں. حضرت نے فرمایا واللہ لنحن ہم, خدا کی قسم ہم لوگ وہی ہیں. جیسے ہی اس کو احساس ہوا کہ واقعاً یہ لوگ وہی ہیں, کہتا حلی توبہ یا ابن رسول اللہ, اے فرزند رسول معاف ہو جاؤں گا میں بھی. ظرف, یا رسول اللہ معاف ہو جاؤں گا. فرمایا بالکل, ان تبت تاب اللہ علیک, ہاں بالکل توبہ کر, اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. کہتا یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں. فبلغ یزید ابن معاویہ حدیث الشیخ فامر فقتل, یزید کو خبر پہنچی کہ مار دو, بڈھا زندہ نہ رہے, مطلب جہاں بیٹھے گا وہاں بیان کرے گا, تو مار دو. وہ شہید ہو گیا. یہ وہ لوگ ہیں گالی سنتے ہیں, ظرف اتنا بڑا ہے کہ گالی سن کے جنت تک پہنچاتے ہیں, ہے نا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور یہی وجہ ہے, یہ جو ہم نے ابھی پڑھا نا کہ یزید نے کہا چاہے یہاں رہو چاہے مدینے جاؤ, یزید نے کوئی احسان تھوڑی کیا ان کے اوپر. ان کا کردار وہ تھا, ان کا اخلاق وہ تھا
کہ پھر لوگوں نے کہا بھیا ہٹاؤ یہاں سے، پلٹ جائے گا معاملہ اگر یہ لوگ کچھ دن اور رہ گئے یہاں تو۔ وہ اخلاق ہے، وہ کردار ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مجبوراً یزید کو چھوڑنا پڑا، آزاد کرنا پڑا۔ کربلا آئے، ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کتنے دن رہے کربلا یہ لوگ؟ 2 دن۔ ایک 20 کو پہنچے ہیں، 21 پورا دن، 22، تو اس کو 3 دن کہیے آپ، 2.5 دن کہیے آپ، 2 دن کہیے آپ، نہیں معلوم کہ 20 کو کس وقت پہنچے اور نہیں معلوم کہ 22 کو کس وقت نکلے، لیکن 2 دن، زیادہ زیادہ 3 دن بس نا چلے۔ روایت کہتی ہے، دیکھیے اللہ جو ہے اس بندہ خدا کو آزادی نصیب کرے، جو میں سنانے جا رہا ہوں اس بندہ خدا کو اللہ آزادی نصیب کرے۔ مدینہ منورہ میں ایک عالم ہے، آغا سیستانی کے وکیل بھی ہیں، بڑا اچھا خاصا ان کا سب چل رہا تھا، تو ہمارے ہی مدرسے سے وثیقہ کا ایک لڑکا جو ہے ان کے یہاں ملازم ہو گیا، یا اس کے باپ کا انتقال لگا، چھوڑ چھاڑ کے چلا گیا بیچارہ، تو ان کے یہاں ملازم ہو گیا۔ تو چونکہ کچھ مدرسے کا پڑھا وڑا تھا ہی، انہوں نے بھی کچھ ٹیسٹ ویسٹ لیا ہوگا، تو اس کو اچھی خاصی ذمہ داری پکڑا دی، مدرسہ دیکھو، یہ دیکھو، وہ دیکھو۔ ہم لوگ 2013 میں گئے حج پر۔ اچھا یہ لڑکے تھے تو بڑے گاؤں اکثر جاتے تھے، تو بڑے گاؤں میں یہ مصائب میں پڑھا کرتا تھا، تو اس نے جا کے بتایا کہ صاحب ہم جس مدرسے میں پڑھتے تھے ہمارے استاد وغیرہ آئے ہیں اور 2-4 لوگ آئے ہیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کتنے دن رہیں گے؟ کہا 1 ہفتہ۔ کہا یہ لو تم میری گاڑی کی چابی، علماء ہیں تمہارے استاد ہیں، جو ضروری کام ہے اس کو دیکھتے رہنا، بقیہ یہ لوگ جہاں جائیں جہاں کریں لے جاؤ ان کو۔ اس سے فائدہ ہم لوگوں کا یہ ہوا نا کہ جو عام جگہوں پر لوگ نہیں جا پاتے، یہ بچہ ہمارا لے گیا، تو لے گیا ایک جگہ جو آج بالکل میرے خیال میں تقریباً مین سٹی میں ہے۔ کہتا مولوی صاحب وہ بڑے گاؤں میں آپ پڑھتے تھے نا کہ امام سجاد نے مدینے کے باہر قافلہ رکوا دیا، ہم نے کہا ہاں، کہ چلیے آج وہ دکھلاتا ہوں۔ تو اب تو وہ شہر میں ہو گیا۔ روایت کہتی ہے آغا کہ جیسے ہی امام جو ہے وہ مدینے کے قریب ہوئے، اندر نہیں گئے، بشیر کو بلایا، بشیر سے کہا بشیر تمہارا باپ شاعر تھا، تم بھی کچھ شعر اور کہہ لیتے ہو؟ بشیر نے کہا ہاں۔ کہا ہم لوگ یہاں رکتے ہیں مدینے کے باہر، ہم لوگ یہاں رکتے ہیں، تم جاؤ مدینے میں ہمارے آنے کی اطلاع دے دو۔ وہاں پہنچے اور بشیر نے جا کے یہی پورا کلام، یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین فادمعی مدرار، اے مدینے والو مدینہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، حسین قتل کر دیے گئے، آؤ دیکھو میری آنکھ سے آنسو جاری ہے۔ کہتے ہیں کہ ایسا مدینے والے بلبلا کے نکلے ہیں نا اس دن کہ لگتا تھا آج امام حسین علیہ السلام کی شہادت۔ بشیر کہتا پبلک نکلتی تھی، میں کہتا ادھر جاؤ ادھر جاؤ، واہ واہ امام۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جگہ جگہ کالے پرچم لگتے ہیں نا جلوس وغیرہ میں، ویسے ہی امام نے وہاں کچھ پرچم لگوا دیے تھے۔ یہ کہتا ہے کہ اتنی بھیڑ ہو گئی کہ مجھ کو پہنچ، تب تک کسی نے کہا اے بشیر وہ دیکھو، الرٹ ہو جاؤ سمن کے ساتھ۔ کیا ہوا؟ کہ وہ جو آ رہی ہیں نا وہ عباس کی ماں ہے، 4 بیٹے ہیں ان کے کربلا میں سے، ہوش میں آ جاؤ۔ بشیر رک گئے، تشریف لائیں۔ بشیر کیا خبر لائے ہو؟ بشیر کی اپنی سمجھ سے کہ امام حسین کو بہت مانتی ہیں، تو میں ان کے بیٹوں کی بات کروں گی تو شاید مجھ کو ڈائریکٹ نہ کہنا پڑے امام حسین قتل ہو گئے، تو میں نے ایک بیٹے کا نام لیا، مار دیا گیا۔ فرمایا میں تجھ سے حسین کے بارے میں پوچھ رہی ہوں۔ میں نے دوسرے بیٹے کا نام لیا، میں تجھ سے حسین کے بارے میں پوچھ رہی ہوں۔ ایسی ماں ملے گی دنیا میں؟ بھیا میں تم سے حسین کے بارے میں پوچھ رہی ہوں۔ بشیر کہتا ہے کہ میں نے 4تھی بار سوچا کہ اب کی عباس کا نام لے لو تو یہ خود ہی بلبلا جائیں گے، پھر مجھ کو نہیں بتانا پڑے گا امام حسین کے بارے میں نے کہا بی بی آپ کے بیٹے عباس بھی تو مار دیے گئے۔ اب جملہ سنیے، فرماتی ہیں ولدی وما تحت الخضراء فداء لأبی عبداللہ، بشیر میرے بیٹے کیا
جو کچھ آسمان کے نیچے ہے سب حسین پہ قربان ہو جائے. بتا میرے حسین کی کیا خبر لایا ہے. اللہ اکبر. بس آخری 2 فقرے اور ختم و دعا. بشیر کہتے ہیں اتنی بھیڑ ہو گئی کہ میں نے کسی طرح سے اپنے آپ کو امام تک پہنچایا. وہاں خیمے لگا دیے گئے, پبلک آ کے بیٹھ گئی, امام کے لیے کرسی رکھی گئی. اب امام یعنی یہ کہیے کہ یہ پہلی مجلس ہونے جا رہی ہے مدینے میں. آج ایک دن میں امام کیا پڑھ دیں اور کیا بیان کر دیں. تھوڑی دیر تک کچھ بیان فرمایا, پھر امام نے کہا مدینے والوں میں کہاں تک بیان کروں گا اور تم لوگ کہاں تک سنو گے. بس اتنا سمجھ لو کہ رسول اللہ نے جو ہماری محبت پر جتنی حدیثیں نیکی پر بتائی ہیں, اگر دشمنی کرنے کے لیے نبی نے کہا ہوتا نا تو یزید اور یزیدی اس سے زیادہ نہ کر پاتے. ابھی بیان ہو رہا تھا کہ امام حسین کے ایک بھائی, کیا نام تھا ان کا, جناب محمد ابن حنفیہ. یہ لگتا ہے مدینے میں نہیں تھے, کیا تھے, جہاں بھی تھے ان کو خبر ملی قافلہ آ گیا. بھائی ہے نا, ہاں علی کا خون ہے نا رگوں میں. جہاں تھے وہیں سے تیزی کے ساتھ گھوڑا دوڑا کے چلے. ابھی امام سے ملاقات نہیں ہوئی, دور ہی تھے, تب تک وہ کالا پرچم دکھ گیا. وہ کالا پرچم ایسے ہی دیکھتا. مختار نامہ دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے, اس میں ان کا پیر ٹوٹا ہوا دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے. وہ یہی وجہ ہے شاید. دور سے کالا پرچم دیکھا, اب وہ بس پرچم دیکھ رہے ہیں, گھوڑا بھاگ رہا ہے, اور اس دوڑتے ہوئے گھوڑے سے جناب محمد حنفیہ نیچے گر پڑے, گرے اور بے ہوش ہو گئے. تب تک کسی نے جا کے خبر دی, مولا چچا کی اپنے خبر لیجئے. امام سجاد آئے, محمد حنفیہ کا سر اپنے زانوؤں پہ رکھا. تھوڑی دیر میں محمد حنفیہ کو جو غش سے اضافہ ہوا, افاقہ ہوا, آنکھ کھولی, امام کو دیکھا, پہلا جملہ فرماتے یبن اخی این اخی, اے میرے بھیا کی نشانی, میرا بھیا کہاں ہے. این خلیفۃ ابی, میرے باپ کا جانشین کہاں ہے. فرمایا چچا جئتک یتیمن, ہم یتیم ہو کے آ گئے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. میں بھی پڑھتا ہوں, میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحوم کے ایصال ثواب کی نیت سے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد, اللهم صل على محمد وآل محمد, اللهم صل على محمد وآل محمد,
وعجل فرجهم واحشرنا معهم.